किरदार भी नूरानी, जिनकी गुफ्तार भी नूरानी, जिनकी रफ्तार भी नूरानी, जिनकी दस्तार भी नूरानी, जिनका मंशूर भी नूरानी, जिनका दस्तूर भी नूरानी, जिनकी सूरत भी नूरानी, जिनकी सीरत भी नूरानी, और जिनकी निस्बत से इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान भी नूरानी। तालियों से परहेज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة
وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میرے محترم جمعیت علماء پاکستان کے باوقار و معزز عہدیداران، جمعیت علماء پاکستان ضلع ساؤتھ کے عہدیداران کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جیل پاکستان سنی کانفرنس کو منعقد کیا اور کارکنوں نے اور ساتھیوں نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ تعاون کیا، علاقے کے تمام باشندوں کا، ضلع ساؤتھ کا اور کراچی ڈویژن کے تمام ساتھیوں کا، جس طرح انہوں نے تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ بھی تمام شرکائے جلسہ قابل مبارکباد ہیں کہ آس پاس سے، قرب و جوار سے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت کی اور آرام کی آپ نے قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعیت علماء پاکستان عوام اہل سنت کی سیاسی قوت ہے، عوام اہل سنت کی دینی و مذہبی و سیاسی آواز ہے۔ جمعیت علماء پاکستان نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ جمعیت علماء پاکستان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی پہچان ہے۔ یہ آپ کی اور عوام اہل سنت کی وہ تنظیم ہے کہ جس نے ملک میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اور اب نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں عملی طور پر نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آپ کی یہ جماعت اس نے اپنے منزل کو نہیں بلایا، آپ کی اس جماعت نے عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت نے تحریک پاکستان میں، پاکستان کے بنانے میں بڑا مثالی کردار ادا کیا، اور اب پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنانے میں ایک مثالی کردار آج بھی آپ کی جماعت کا موجود ہے۔ بڑے فخر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو ہم کر سکتے تھے وہ قومی اسمبلی میں جا کر کیا، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی ہماری جدوجہد بڑے خلوص کے ساتھ الحمدللہ جاری ہے۔ آج 13 اگست ہے، 14 اگست ہے، اس لیے 12 بج چکے ہیں، اور عربی حساب سے بھی تاریخ بدل چکی ہے۔
آج 14 اگست ہے، 26 تاریخ 27ویں شب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی انعام تھا۔ علماء و مشائخ، خانقاہ نشین اور بوریہ نشین درویش صبح و شام پاکستان کے قیام کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی دعائیں نیم شبی مقبول ہوئی، اور 26 تاریخ 27 شب کو آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا، اور یہ ایسا ملک عطا فرمایا کہ جس میں قدم قدم پر فبأي آلاء ربكما تكذبان کے جلوے نظر آتے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر طرف اللہ کی نعمتوں سے یہ ملک مالا مال ہے۔ یہ ملک عطا ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس ملک کو سنبھال نہیں سکے۔ 25 برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ مشرق پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے ٹکڑے کیا ان سے باز پرس نہیں کی گئی۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ کیا، اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے پاکستان کو داؤں پر لگا دیا۔ ہماری بدعمالیاں بھی، بے تدبیریاں، لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، زنا اور حرام کاری، شراب اور رقص سرود، یہ وہ تمام بدعمالیاں تھیں، اور حکمراں طبقہ بھی عیاشی میں مبتلا تھا۔ تو 71 میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کہ عذاب کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب الہی تھا کہ مشرقی پاکستان ہمارا بازو ہم سے کٹ گیا۔ آج 26 سال ہو گئے، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا، لیکن پاکستان کو ہم بچا کر نہ رکھ سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پر جتنا غور کیا جائے، اس پر جتنا بھی عمیق نظر سے اس کی گہرائی میں جا کر جتنا بھی سوچا جائے، ایک نتیجہ بہرحال نکلتا ہے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہماری نااہلی کی وجہ سے ہوا، ہماری بدعمالیوں کے سبب ہوا، اور ہماری بدعمالیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے جو ضابطہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا اسی کے مطابق ہوا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ ہم نے خود ہی پاکستان میں ہر برائی کو فروغ دیا، بجائے اس کی کہ ہم برائی کو مٹاتے، نیکیوں کو پھیلاتے، ہم برائیوں کے علم بردار بن گئے، نیکیوں کو مٹانے والے بن گئے اور برائیوں کو پھیلانے والے بن گئے۔ ظاہر عذاب الہی تو آنا ہی تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا۔ مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کے بعد، اور جس طرح سے بھارتی درندوں نے، بھارت کی وحشی فوج نے
جس طرح سے مشرقی پاکستان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلم خواتین کی بے حرمتی کی، کلکتے کے بازاروں میں لے جا کر مسلمان عورتوں کو بیچا گیا، ان کو رنڈی اور کسبی اور طوائفیں بننے پر مجبور کیا گیا، یہ عذاب الہی تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان سب واقعات کو یکسر بھلا کر پھر آج 26 سال میں اس مغربی پاکستان کا جو نقشہ بن رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی وہی ہے نقشہ ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ آج اس ملک میں حکومت جو قوم کے خزانے کی محافظ ہوتی ہے، وہی حکومت ایک ڈاکو کا کردار ادا کر رہی ہے، ایک چور کا کردار ادا کر رہی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ 40 چوروں کا ٹولہ ہے حکومت میں، 40 چوروں کا ٹولہ ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف رشوت، لوٹ مار، بدعنوانی، پاکستان سے پیسہ لوٹ کر حکمراں لندن میں مکانات بنا رہے ہیں، محلات خرید رہے ہیں، کروڑوں 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 یہ حساب سے بے پناہ دولت سے جو یہاں سے لوٹ کر لے جا رہے ہیں، انگلستان، فرانس کو اپنے پیسے سے آباد کر رہے ہیں اس لوٹ کے مال سے، اور غریب عوام کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ لیاری کے غریب عوام بلکتے رہتے ہیں، پاکستان کے غریب شہری، کراچی کے غریب شہری، مختلف کالونیوں میں رہنے والے، وہ کھانا در ہو کہ میٹھا در ہو، وہ ڈرگ کالونی ہو کہ سعود آباد ہو کہ بلیر ہو، وہ ناظم آباد ہو کہ نیو کراچی ہو، یہ سب غریب بستیاں اور غریب آبادیاں ایک ایک دن، دو دو دن پانی سے اور بجلی سے محروم رہتی ہیں، اور حکمرانوں کے محلات میں گھی کے چراغ روشن ہیں، وہ فرانس کا پانی منگوا کر پیتے ہیں، وہ انگلستان کی بند ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں کی جو نہریں ہیں، جو آبشار ہیں، ان چشموں سے نکلے ہوئے پانی کو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ہوائی جہاز سے منگوا کر پیتے ہیں، جبکہ یہاں کا غریب 4-4 میل 5-5 میل سے معصوم بچے، بہنیں اور خواتین، بوڑھے اور ضعیف مرد گھڑوں پر اور مٹکوں میں پانی بھر بھر کے اور بالٹیوں میں بھر بھر کے 10-10 میل سے اور 5 میل سے پانی لاتے ہیں۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ اب ٹیکس لگا دیا گیا ہے، بجلی، پانی، جائیدادوں پر ٹیکس، ایک ایک مکان پر ٹیکس، لوگوں کے اٹھنے اور بیٹھنے پر ٹیکس، حجامت بنوانے پر ٹیکس، اور کپڑا جو ہم اور آپ پہنتے ہیں اس کے سوت کے دھاگے سے لے کر اس کے بننے تک ٹیکس، جگہ جگہ قدم قدم پر ٹیکس کی بھرمار ہے۔ ایک طرف ٹیکس کی بھرمار ہے اور دوسری جانب رشوت اور بددیانت افسران ہیں جو لوٹ رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، اور حکومت کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود غریب کی پریشانیاں، بجلی کا بل، پانی کا بل، ٹیلی فون کے بل، ٹرانسپورٹ کے کرائے، مکانات کے کرائے، تعلیمی نظام، بچوں کی تعلیم، ان کا لباس، ان کی کتابیں، یہ سب آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کاپیوں پر بھی ٹیکس ہے،
جو کاغذ کاپیوں کے لیے باہر سے آتا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے۔ تعلیم کو معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے شعبے کو حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ماضی میں 110 ارب روپیہ جو اقرا سرچارج کے نام سے وصول کیا جاتا تھا اس کو بھی ہضم کر گئے، اب اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اربوں روپیہ سال کے سال جو وصول کیا جاتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اسپتالوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے، غریب مارا مارا پھرتا ہے، بستر دستیاب نہیں ہیں، اور اگر بستر ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہیں، اور ڈاکٹر ہیں تو دوائیں نہیں ہیں۔ یہ صورتحال تمام جتنی بھی حکومت کے شعبہ جات ہیں ان میں یہی صورتحال ہے۔ اور اب آپ خود غور کیجئے کہ چلیے ہم تعلیم کے اعتبار سے صبر کر لیں، بھئی جب پیسہ آئے گا تو تعلیم کا نظام بھی صحیح کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ اسکول کھولیں گے اور زیادہ سے زیادہ اساتذہ مقرر کریں گے، چلیے صبر کر لیں۔ بھئی ذرا صبر کیجئے، ہم دوائیں بھی انشاءاللہ اچھی سے اچھی دیں گے، لیکن ابھی تھوڑی بہت جو ہے انہی پر گزارا کر لو، اور جس طرح سے بھی شفاخانے چل رہے ہیں اور اسپتال موجود ہیں ہم ان کی بہتری کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہو سکتا، چلیے اس پہ بھی صبر کر لیں۔ لیکن سب سے بڑا جرم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم کو تعلیم سے محروم کر کے، پوری قوم کو صحت سے محروم کر کے، پوری قوم کو قتل و غارت گری اور ڈاکو اور لٹیروں کے ہاتھ میں دے کر اب پوری قوم کی عزت کو اور غیرت کو، حمیت کو، اس کی شرم اور حیا کو یورپ کے بازاروں میں نیلام کیا جا رہا ہے۔ قوم کی بہو بیٹیاں، ان کو ٹیلی ویژن پر جس طرح سے نچوایا جا رہا ہے، اور یہ سب ویڈیو اور آڈیو یہ سب تیار ہوتی ہیں اور یورپ کے بازاروں میں بکتی ہیں، انگلستان کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ پاکستان کی ثقافت کے نام پر یہ کثافت جو پھیلائی جا رہی ہے، اقلیتی مسلمان جو امریکہ میں، برطانیہ میں اور کینیڈا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں اور افریقی ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اس طرح سے ناچتی پھریں؟ مسلمانوں کے عزیز نوجوان بچے، وہ مسلمان خواتین، وہ مسلمان بیٹیاں، وہ مسلمان بہنیں کہ جن کی کوکھ سے، جن کے پیٹ سے محمد بن قاسم کو پیدا ہونا تھا، جن کے پیٹ سے اور جن کے بطن سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا ہونا تھا، آج وہی لڑکیاں اور وہی مائیں ٹیلی ویژن پر ناچ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی عزت، غیرت اور حمیت ایمانی کا نیلام ہو رہا ہے، اور یورپ، امریکہ، عیسائی اور یہودی اور یہود و ہنود خوش ہو رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اب ناچنے لگی ہیں، تو ہم کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی ان ناچنے والیوں کے پیٹ سے کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی محمود غزنوی اب پیدا نہیں ہوگا جو پھر سومناتھ پر حملہ کرے، اب پھر دہلی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے، اب کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ ان کو بھی اطمینان ہو گیا۔ یہ قوم کو بے غیرت بنانے کا پروگرام موجودہ بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم حکومت کر رہی ہے، جو اسلام کے نام پر یہ کہہ کر کہ ہم غریبوں کے سب سے بڑے محافظ ہیں، ہم اسلام کے بھی محافظ ہیں، جس نے اس بات کا حلف لیا ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے گی، جس دستور پر حلف لیا ہے وہ دستور اسلامی ہے، اس حکومت نے اس دستور پر حلف لیا ہے۔ اپنے حلف کے خلاف یہ موجودہ حکومت، اس نے اپنا حلف توڑ دیا،
جب اس نے اپنا حلف توڑ دیا، دستور کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو اس حکومت کو حکومت کرنے کا اب حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری سوچی سمجھی رائے ہے۔ جو حکومت بے غیرت ہو، جو بے حیا ہو، اس حکومت کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حکومت چاہیے جو بغیرت ہو، جس میں محمد بن قاسم کی غیرت ہو، جس میں محمود غزنوی کی حمیت ہو، اور جس میں صلاح الدین ایوبی کا جلال ہو۔ ایسی باغیرت اور با جلال اور با وقار حکومت چاہیے ہے۔ لیکن اس موجودہ حکومت نے اسلام اور مسلمانوں کو عیسائی اور ہندو دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، بالکل غلط۔ کیا میں پاکستان کے غیور مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے موجودہ حکومت کو اس بات کا مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر نچوائے؟ کیا اس کا دیا تھا؟ میں مسلمانوں سے، غیور مسلمانوں سے، اس پاکستان کے پاسبانوں سے پوچھتا ہوں، تم غیور نوجوانوں بتاؤ کہ تم نے اس حکومت کو اس لیے ووٹ دیا تھا تاکہ مستقبل کے نوجوانوں کو نچوائے، ان کو بے حیا بنائے، قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت کو لٹوائے؟ کیا اس لیے ووٹ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ یہ حکومت اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ مسلمانوں پر حکومت کرے۔ اگر اسی طرح سے ناشتے اور گانے کے ساتھ ان کو حکومت کرنے کا شوق ہے تو یہ امریکہ جائیں، یہ لندن چلے جائیں، جہاں انہوں نے محل خریدا وہیں جا کر بس جائیں، پاکستان کے غیور مسلمانوں کی جان چھوڑیں۔ اور اگر جان نہیں چھوڑتے تو ہم ان سے جان چھڑانا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ اس ملک کی اس سے جان چھڑائی جائے گی۔ یہ جو کمبل ہے، اس کمبل کو، اس دلدر کو دور کرنا ہوگا۔ یہ منحوس سائے، یہ اس وقت پاکستان پر موجودہ حکومت کے منحوس سائے ہیں۔ اس حکومت کے منحوس سائے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہر چیز گراں ہو گئی، غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ اس منحوس اور بے برکت اور بے حیا اور بے غیرت حکومت کے تحت، جہاں مسلمانوں کی عزت و ناموس لٹ رہی ہے اور رسوا ہو رہی ہے، وہاں غریب کی جھونپڑی میں چولہا نہیں جل رہا، اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسپتال میں دواؤں کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات اب یہ ہو گئی کہ بے روزگاری بھی ہے۔ اب وہ تھوڑی بہت تنخواہ مل جاتی تھی کہ جس سے روٹی اور پیاز یا دال سے گزر ہو جاتی تھی، اب وہ بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ تنخواہ بھی شروع دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں بچتا، تعلیم کا پیسہ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حکومت، اس کے یہ کارنامے ہیں، آج تک انہوں نے اس قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے قوم کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی بھلائی کے لیے سب کچھ کر لیا۔ اپنے لیے انہوں نے لندن میں ٹھکانے بنا لیے، اپنے لیے انہوں نے فرانس میں ٹھکانے بنا لیے، جس ملک میں جہاں چاہتے تھے انہوں نے ٹھکانے بنا لیے، اس ملک کی دولت کو لوٹ لیا۔ غریب عوام کو اس ملک کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس حکومت نے آپ سے اور ہم سے تقریروں میں وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم طے کرائیں گے۔ اب کشمیر کا مسئلہ کیا طے ہوا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ یہ طے ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کی دہائی دیتی ہیں، حکومت دہائی دیتی ہے اور کہتی ہے امریکہ تم ثالثی کر لو اور ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرا دو۔ ذرا سوچئے،
کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا ہوا کس کا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان سامراجی طاقتوں کا، ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا پیدا کردہ ہے۔ ہم انہی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہتے ہیں، امریکہ یہودی اور عیسائی، ہم انہی سے کہتے ہیں کہ تم آ کر کشمیر کا فیصلہ کر دو۔ کشمیر کا مسئلہ تو کھڑا انہوں نے ہی کیا ہے۔ سن 1947 امریکہ اور برطانیہ نے مل کر سازش کی اور ہندوستان کو کوریڈور دے دیا، راستہ دے دیا، اور ہندوستانی فوجیں جو ہیں کشمیر میں اتروا دی۔ یہ ساری سازش امریکہ اور برطانیہ کی تھی۔ اب ہم اسی امریکہ اور برطانیہ سے کہتے ہیں کہ تم ہماری ثالثی کرو، تم ہماری منصفی کرو۔ اسی بندر سے کہتے ہیں کہ تم انصاف کرو، ترازو ہاتھ میں رکھو۔ بندر سے کہتے ہیں کہ انصاف کرو۔ ان غاصبوں اور ظالموں سے کہتے ہیں کہ انصاف کرو، جنہوں نے ظلم کی چھری کشمیر کے غیور مسلمانوں پر پھیری، اور آج بھی 40,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکا۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ کشمیر کا غیور مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کشمیر کا مظلوم مسلمان، نہتہ مسلمان، 6 لاکھ بھارتی درندوں اور فوجوں کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں کشمیر کے حریت پسند مجاہدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی اس عظیم جدوجہد میں بھارت پر، ہندوؤں پر، کشمیر کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وہ غیور مجاہدین اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری حکومت کوئی مدد ان کی نہیں کر رہی۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اب جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دستور کی پابندی کرو، اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، تم اس ملک کے سرکاری مذہب کے پاس کرو، سرکاری مذہب کا لحاظ کرو، سرکاری مذہب ہے تو حکومت کا مذہب ہے، اس کا دفاع کرو، اسلام کا دفاع کرو، تو حکومت کہتی ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں مذہبی، یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو پیچھے تو جب ایک عورت سڑک پر ناچے گی اور گائے گی، بولو اس کے پیچھے لوگ پڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ پڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب حکومت ٹیلی ویژن پر اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہوگی تو اس کے پیچھے پڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ لیکن کوئی عورت